السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، گو کے فورن آفس جو ہے وہ 4 دنوں کے لیے بند ہے اور آپ کو کسی قسم کی اپوسٹل یا آن لائن سروس یا کوریئر سروس جو ہے اس کی سہولت میسر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ صرف اس حوالے سے ہے کہ یہ جو آن لائن سسٹم موفا نے انٹروڈیوس کروایا ہے، جس میں آپ کہیں پر بھی دنیا میں موجود ہوتے ہوئے کوئی بھی چیز جو ہے آپ اپنی اپوسٹل کروانے کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک پورا پروسیجر ہے، اس کا ایک پورا سسٹم بنایا گیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں تو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ جو اپوسٹل کا جو سٹیکر ہے وہ کیسے اویلیبل ہوگا۔ اس کے حوالے سے میں نے پوری تفصیلی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن آج ہم فوکس کریں گے 2-3 چیزوں کے اوپر۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ موفا کا جو آن لائن سسٹم ہے، جو آن لائن نظام ہے، وہ آخر کیوں ناکام ہے۔ یہ ایک بڑا سیریس ایک کویسچن ریز ہو رہا ہے کہ آپ نے اتنے عرصے کے بعد ایک سسٹم بنایا، لیکن اس کے اندر بھی ابھی اتنی زیادہ ڈیفیشنسیز ہیں کہ جس طرح سے اس کو پرسیو کیا جا رہا تھا، جس طرح سے لوگ اس کو چاہ رہے تھے کہ وہ کام کرے، وہ اس طرح سے کام کیوں نہیں کر پا رہا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بیرون ملک رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ سسٹم کتنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یا ان کو کیا مشکلات ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں یا پاکستان میں کسی بھی شہر میں رہتے ہوئے آن لائن اپلائی کریں گے آپ اپوسٹل کے لیے، تو پھر آپ کو کیا کیا سٹیپس لینے پڑیں گے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے جو آپ کے نالج میں ہی ہے کہ جو موفا نے سسٹم آن لائن انٹروڈیوس کروایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ چیزوں کو آسان کیا جائے، سٹریم لائن کیا جائے اور سسٹم کو اتنا ایفیشینٹ کیا جائے کہ آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں تو آپ کو جو اپوسٹل کی سروسز ہیں، جو اپوسٹل کا کام ہے، وہ آپ اپلائی کر سکیں، اپنے ڈاکیومنٹ اپلوڈ کر سکیں اور آپ سسٹم میں اپنی چیزیں ڈال کے جو ہے اس کو پروسیس کر سکیں۔ اس کے حوالے سے میں نے پوری چیز آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی، لیکن مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ جو آن لائن سسٹم ہے اس میں آپ نے اپنی ایک پروفائل بنانی ہے۔ پروفائل پہلے تو آپ رجسٹر کریں گے اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ پروفائل بنائیں گے، اور پروفائل جب کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنا متعلقہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آ جاتی ہے کنفرمیشن کی۔ جب یہ ای میل آ جاتی ہے کہ جی آپ کا اکاؤنٹ بن گیا، آپ نے سسٹم میں جو چیزیں ڈالی ہیں اور جو آپ نے اپنی پروفائل کے ساتھ ڈاکیومنٹ ایڈ کیا ہے، اس کے بعد اب آپ کو ایک اور ای میل کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس ای میل میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اب اپوائنٹمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ اپنی سلیکٹ کریں۔ وہ جو اپوائنٹمنٹ ڈیٹ آپ سلیکٹ کریں گے اس سے پھر 1 دن پہلے آپ کو فیس بھرنی ہے، اور اس کے بعد جو مسئلہ شروع ہوتا ہے وہی جو مین پرابلمٹک ایریا ہے وہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی اور جو بیرون ملک جو پاکستانی موجود ہیں، جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ یار یہ جو آن لائن سسٹم آئے گا تو اس سے ان کی ساری جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی اور وہ آسانی سے اپنا اپوسٹل کیا وہ ڈاکیومنٹ حاصل کر سکیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ کیوں نہیں ہے پہلے میں پاکستان کے حوالے سے آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں، اور ساتھ ہی پھر بیرون ملک رہنے والوں کے حوالے سے۔ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں اور کسی بھی جگہ سے آپ نے آن لائن جو ہے وہ ڈاکیومنٹ اپلوڈ کیا ہے، فار ایگزامپل آپ نے پی سی سی کیا ہے یا آپ نے کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہے، شادی کا سرٹیفکیٹ ہے، جب آپ اس کو سسٹم میں ڈالیں گے، پھر جب آپ کو اپوائنٹمنٹ ڈیٹ لینے کے لیے کہا جائے گا تو اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیس جمع کروانے کے بعد خود ان پرسن جو ہے وہاں پر جو ہے وہ جانا ہے۔ ان پرسن جانے کے بعد بھی کام ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ جب آپ وہاں جائیں گے اور پھر آپ اسی طرح لائنوں میں لگے ہوں گے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کوئی پریفرینشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ جناب ان کو ہم نے اپوائنٹمنٹ دے کے بلایا ہے تو ان کے لیے کوئی علیحدہ کاؤنٹر ہو، کوئی علیحدہ ونڈو ہو، یا یہ آئیں اور ان کا کام فوراً ہو جائے، ایسی کوئی سہولت نہیں ہے۔ بلکہ 1-2 کیسز میں تو ایسا بھی ہوا کہ مثال کے طور پہ آپ جمعے والے دن آپ کی ڈیٹ ملی ہے، تو جمعے والے دن آپ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ نارووال سے پہنچے ہیں لاہور، اور جب جمع کروا چکے ہیں تو اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ اب آپ پیر کو تشریف لائیے گا۔ تو اب ایک بندہ جو کسی بھی علاقے سے لاہور آ رہا ہے یا اسلام آباد آ رہا ہے یا پشاور آ رہا ہے، فار ایگزامپل کے پی کے پورے صوبے میں سے، تو پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے اور اس کا ڈاکیومنٹ سبمٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ 2-3 دن کا ٹائم دے دیں گے، تو میرا خیال ہے اس کے لیے پھر یہ بہت ہی مشکل ایک عمل ہے کہ جس کو بجائے اس کے کہ یہ چیزیں آسان کرتا، اس کے لیے اور زیادہ مشکل کر رہا ہے۔ اب اسی جگہ پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ بیرون ملک رہ رہا ہے پاکستانی، اور وہ اپنا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اپوسٹل کروانا چاہتا ہے، تو وہ آن لائن سسٹم میں اپلائی تو کر دے گا، لیکن اس کو وہ فزیکلی کیسے وہ وہاں پر آ سکتا ہے؟ اب اس میں آپ کہیں گے کہ جی بلڈ ریلیٹیو کا ایک آپشن موجود ہے کہ وہ آپ کی جگہ پر آ کر اور وہ اپنا جو ہے وہ ڈاکیومنٹ اٹیسٹ یا اپوسٹل کروا لے، لیکن اس کے لیے بھی کسی کو فزیکلی جانا ہوگا، اور پھر آپ کو ہو سکتا ہے ایک تو بلڈ ریلیٹیو ہے، اس میں تو آپ کو پاور آف اٹارنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کا کوئی بلڈ ریلیٹیو نہیں ہے پاکستان میں، یا آپ کسی وجہ سے ان کو نہیں بھیج سکتے ہیں،
تو پھر آپ کو ایک اتھارٹی لیٹر جو ہے وہ بنوانا پڑ سکتا ہے، اور اس میں آپ کو نامینیٹ کرنا پڑے گا کسی بندے کو کہ وہ آپ کے بہاف پر جا کر یہ جو سارا کام ہے اس کو پروسیس کروائے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو اٹلی میں، اسپین میں، یو کے میں، امریکہ میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو آپ ایک سہولت دے رہے ہیں کہ آپ آن لائن اپوسٹل جو ہے وہ اپلائی کریں، تو وہ سہولت ابھی فی الحال ادھوری ہے۔ یہ چاہے تو فورن آفس اس کو کسی اور طریقے سے کہ آپ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ آن لائن اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ میل کر سکتے ہیں، یا آپ کسی طرح اس کو کوریئر کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی اور طریقہ بھی نکال لیتے کہ یہ آن لائن ہی اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی، یا بائی ڈاک یا کسی اور طریقے سے، تو پھر تو سمجھ میں آتی تھی کہ کمپلیٹلی آن لائن پروسیس ہے۔ اب یہ آدھا آن لائن ہے اور آدھا جو ہے وہ فزیکل کے اوپر بیس کرتا ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں تو آپ نے اپلائی کیا تو گھر بیٹھے آپ کا سارا کام ہو جائے گا، آپ کو پھر بھی فزیکلی موفا کے کسی بھی آفس میں جانا پڑے گا۔ تو اب جو باقی آپشن بچتا ہے وہ میرے خیال میں پھر آن لائن سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کوریئر سروس کا انتخاب کرتے ہیں، آپ اپنا ڈاکیومنٹ کسی کے بھی تھرو ان کو پہنچاتے ہیں، وہ چند دن تو زیادہ لے رہے ہیں اور اپنی فیس بھی لے رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ جو خواری ہے، آپ کو یہ جو آفیسز کے چکر لگانے ہیں، اور آپ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں یا کسی بھی شہر میں بیٹھے ہیں، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس میں چونکہ ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا بھی پھر اور کوئی ابھی تک فی الحال نہ تو موفا کے پاس کوئی سولوشن ہے اور نہ ہی کسی اور کے پاس ہے۔ آپ سے میں نے ایک دو ویلاگس میں آپ کو اس کا بھی آسان طریقہ بتایا ہے کہ کون سے ایسے جو ہیں وہ کوریئر سروس سینٹرز ہیں کہ جو آپ کو ود ان اے ویک اور ود ان 10 days جو ہے وہ آپ کو اپوسٹل کی سروسز جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ وہ اپنی فیس چارج کریں گے، موفا کی فیس چارج کریں گے، لیکن آپ کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ود ان مطلب 7 to 10 days آپ کہہ لیں، یا میکسیمم 2 weeks جو ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ لیکن وہیں پر ایسے بے شمار کوریئر سروس والے ہیں کہ جو ایک مہینہ، ڈیڑھ مہینہ جو ہے آپ کے ڈاکیومنٹس لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب آپ ان کو کال کرتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ کتے کی طرح آگے سے پڑ جاتے ہیں آپ کو، یا بدتمیزی اور مس بیہیو کرتے ہیں کہ جناب جب آئے گا تو پھر آپ آ کے لے لیجئے گا یا اس طرح کر لیجئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ آن لائن سسٹم بنا رہے ہیں، جب آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو میں نے سہولت دینی ہے، کوئی ان کو آسانی فراہم کرنی ہے، تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ فورن آفس کے اینڈ کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ کوئی ایسا کون سا جو ہے وہ کرائٹیریا ڈٹرمن کرتا ہے کہ جس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں لوگوں کے لیے مزید آسانی کا سبب بنے، نہ کہ ایسا ہو کہ وہ ایک دن آئیں پھر ان کو کہا جائے کہ آپ 3 دن کے بعد پھر آئیں، پھر 3 دن کے بعد وہ آئے اور اپنا ڈاکیومنٹ وصول کرنے کے لیے پھر لائنوں میں لگے، اور پھر وہ دھکے ٹوٹے کھا کر شام تک جو ہے وہ پورا دن ضائع کر کے جو ہے وہ واپس جا رہا ہو۔ جو بیرون ملک رہنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ ناممکن سی بات ہے، ان کے لیے تو بہت ہی یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ تو یہ چیزیں فورن آفس کے اینڈ کے اوپر ہیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوں گی یہ سسٹم کو خاص فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ کیونکہ ابھی تک جو آن لائن سسٹم ہے، اگر میں اس کو ایک جملے میں سم اپ کروں تو وہ صرف ایک اپوائنٹمنٹ لینے کی ڈیٹ ہے کہ آپ اگر خود اپوسٹل کروانا چاہتے ہیں، کوریئر سروس کی فیس بچانا چاہتے ہیں، تو آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ لیں گے، اس کے بعد آپ ساری فزیکل خواری اسی طرح جیسے پہلے آپ کرتے تھے وہ ساری کی ساری آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو اگر فوکس کیا جائے تو اس کا کوئی اور سولوشن بھی نکل سکتا ہے، لیکن جب تک یہ نہیں نکلے گا تب تک آپ لوگ، میں، سارے لوگ اسی سسٹم پہ جو ہے وہ انحصار کریں گے، اور اسی سسٹم سے جو بھی حاصل اصول ہو سکتا ہے وہ حاصل اصول کرتے رہیں گے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ہائی لائٹ کرنے سے بھی چیزیں کافی دفعہ بہتر ہو جاتی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس کے جو بھی چیزیں ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں، جو بہتر ہو سکتی ہیں، وہ ضرور کی جائیں۔ آخری بات جانے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ بہت سارے لوگوں کا اس سسٹم کے حوالے سے جو کمپلینز آئی ہیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو لوگوں کے CNIC کے اوپر پہلے سے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، یا وہ جب اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ لاگ ان نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی جو سسٹم میں جو مسئلے مسائل ہیں اس کی وجہ سے بھی آن لائن سسٹم جو ہے وہ ابھی تک اتنا افیکٹولی کام نہیں کر پا رہا جتنا اس سے توقع کی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہیں فورن آفس سے اس حوالے سے کیا چیزیں ہیں جو اس کے پلان میں شامل ہیں، کیونکہ جب آپ فورن آفس سے پوچھتے ہیں یا کوئی چیز اس طرح کے کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ابھی چل رہی ہیں، ابھی فریش ہے سسٹم، چیزیں آ رہی ہیں، ابھی اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور فلاں فلاں فلاں، لیکن آئی تھنک اٹ از ٹیکنگ وے ٹو لانگ، اور اس کو جتنا جلدی کوشش کر کے ایڈریس کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پھر جو ابھی ایک ایشو پچھلے میں نے ویلاگ میں بھی ریز کیا تھا وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں اور اگر آپ وہاں سے کوئی ڈاکیومنٹ اپوسٹل کروا کے پاکستان لے کر آ رہے ہیں
تو اس میں بھی ابھی فارن آفس کی جانب سے کچھ چیزیں گڑبڑ ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ اگر وہاں سے اپوسٹل کروا کے پاکستان لائیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر جو ہے وہ اپوسٹل کروائیں، پھر جو ہے وہ تصدیق کروائیں، لیگلائزیشن کا پروسیس کمپلیٹ کروائیں. تو اس معاملے پہ جو ہے نا وہ چیزیں کورٹ کے اندر بھی گئی ہوئی ہیں، وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور یہ موفا کو چاہیے کہ وہ انسٹرکشنز ایشو کرے اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو، اپنے تمام آفیسز کو، اور جو نیچے جو بھی ادارے اس کے کام کر رہے ہیں جہاں پر ان سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جو ہمارے جو پاکستانیز ہیں، اوورسیز پاکستانی، جب وہ آئیں تو ان کو مزید خواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ وہ ایک دفعہ وہاں یہ پورا پروسیس کریں پھر پاکستان آ کر یہ پورا پروسیس کریں. تو چیزوں کو آسان بنائیں، آن لائن سسٹم کو بھی آسان بنائیں، اور جو باقی چیزیں باہر سے اپوسٹل ہو کے آ رہی ہیں ان کو بھی مزید آسان بنائیں. یہ دیکھتے ہیں فارن آفس اس حوالے سے کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن جب تک نہیں کرتا تب تک بات کریں گے، اور جب کر لے گا تو پھر اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.